ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلى آخر الآيات۔ وقال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا اليهود والنصارى۔ وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلى آخر الآيات والأحاديث۔ مسجد اہل حدیث سیتا پھلواڑی مجگاؤں ممبئی کے قابل احترام اراکین، ذمہ داران، منتظمین، ضلعی جمعیت اہل حدیث ساؤتھ ممبئی کے قابل احترام اراکین، ذمہ داران، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ہماری اس مجلس میں تشریف فرما ہماری قابل احترام مائیں اور بہنیں، ایسے ہی عزیز بچوں، آج کا جو عنوان ہے اس درس کا، آج کی مجلس پہ جس موضوع پر گفتگو ہونی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے غیر اسلامی تہوار یا غیر مسلموں کے تہوار اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ اس طرح کے موضوعات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم جائیں غیر مسلموں کے تہواروں کے سلسلے میں مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے، کیا ذمہ داری ہے، اس پر بات کریں؟ یہ سب سے پہلے جان لینا ضروری ہے کہ ہم کیوں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اسلام پورے طور پر ایک جامع، کامل، شامل دین ہے۔ دین اسلام ایک جامع، کامل، شامل دین ہے۔ ایسا دین ہے جس میں کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ فرمائی۔ تہوار کا مسئلہ بھی اگر ہے، خوشی منانے کا مسئلہ بھی ہے، غم کرنے کا مسئلہ بھی ہے، تو اس کی بھی پوری رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر موجود ہے۔ ایک مسلمان کو جو اسلام پر صحیح معنوں میں اسلام کا علم رکھتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، اسلام کو اپنی عزت کا، اپنی شان و شوکت کا سبب اور ذریعہ سمجھتا ہے، اس مسلمان کو یہ بات بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ہم سے اچھا کسی بھی چیز میں دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر اعتبار سے اونچے ہیں۔ ہمیں کہیں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہمیں فلاں کی ضرورت ہے۔ خوشی کے معاملے میں ان کے یہاں زیادہ خوشی کا انتظام ہے، فلاں چیز کا انتظام ہے، ہمارے دین کے اندر نہیں۔ ہم مروب ہو جائیں، ہم متاثر ہو جائیں، ہم امپریس ہو جائیں،
یا ہم کہیں اپنے عمل سے، اپنے سلوک سے مرغوبیت کا شکار ہو جائیں اور کسی کا ساتھ دینا شروع کر دیں، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، ان کے تہواروں کی مناسبت پر، ان کے خوشیوں کی مناسبت پر اس میں فزیکلی شریک ہونے لگیں یا معنوی طور پر شریک ہونے لگیں، ہم اس میں تعاون کریں، پیسے دیں، وقت لگائیں، مثال کے طور پر باہر نکلیں، جائیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، کھائیں پیئیں، تحفے تحائف دیں، تحفے تحائف وشز وغیرہ کریں، یا مثال کے طور پر مبارکبادیہ جس کو ہم کہتے ہیں، خوشی۔ اس طرح کا کوئی بھی کام ایک مسلمان کسی بھی غیر اسلامی تہذیب، کلچر، عید اور فیسٹیول، کسی بھی تہوار کی مناسبت پر ہرگز اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی کلچر، غیر اسلامی خوشی کی مناسبت پر ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی اعتبار سے مرغوبیت کا راستہ نہیں دکھایا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام سے کوئی چیز بلند نہیں ہے۔ یہ مجموعی طور پر ایک عام قاعدہ سمجھ کے رکھیں، اسلام ہر اعتبار سے بلند ہے اور ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے پہلو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کسی بھی طرح سے ہم کسی کے دستے نگر نہیں، کسی کے سامنے ہم مرعوب نہیں ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہم کسی سے متاثر نہیں ہیں، اور ہم کسی کے سامنے کسی بھی معاملے میں امپریس ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم اس طرح کے تمام تر پہلوؤں پر یہ بات عام قاعدے کے طور پر جان لیں۔ اس کے بعد ہمیں اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی اصلیت اور اس کی بنیاد کو اچھی طرح سے جاننا ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں خالص توحید کا عقیدہ دیا ہوا ہے، خالص توحید۔ اب یہ توحید خالص جو ہے وہ ہمیشہ خالص رہنی چاہیے۔ ہم دنیا کے مختلف موڑ پر زندگی گزارتے ہیں، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارے پڑوسی ہو سکتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، اس میں کوئی ہمارا پارٹنر ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی جاب ہے، اس میں ہمارا کوئی جاب میٹ ہو سکتا ہے، ہماری کوئی تعلیم ہے، ہمارا تعلیم کے اندر کوئی ساتھی ہو سکتا ہے، ہم کہیں سفر کر رہے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ٹائم کے لیے، ہمارا کوئی ایسے ہی سفر کا ساتھی بن سکتا ہے، دوست بن سکتا ہے، ملاقاتی بن سکتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہو میرے بھائیوں، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہمارے تجارتی مسائل ہوں، ہمارے معاشرتی مسائل ہوں، ہر طرح کے مسائل میں ایک بات طے ہے کہ ہم وہاں تک رواداری کریں گے، وہاں تک ٹالرنس کریں گے، وہاں تک ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر کے رہیں گے جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے، اور جہاں ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر کسی بھی طرح کی ادنا بھی ضرب نہیں آتی ہے۔ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ میں ابھی بات کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی غیر اسلامی تہواروں کا کیا معاملہ ہے اسلام کے اندر، اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہو سکتا ہے 2 4 6 پوائنٹس پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ تمہیدی باتیں، بنیادی باتیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ جتنے بھی تہوار کسی دھرم کے اندر، مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ تہوار، وہ خوشی کی مناسبتیں اس تہوار کی، اس دھرم کی، اس دین کی، اس مذہب کی پہچان ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی تہوار کسی بھی دین کا تہوار ہے، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کا تہوار ہے، تو وہ تہوار ان کے دین کا حصہ ہے، ان کے اپنے دھرم کی پہچان ہے، ان کے اپنے دھرم کی شناخت ہے، شعار ہے۔ یہ بہت موٹی بات ہمیں جان لینا۔ آزاد نہیں ہونا ہے کہ کیا ہو گیا اگر اس کی خوشی میں شریک ہو گئے تو، اگر رنگ کھیل لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر کچھ پٹاخے پھوڑ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ مسئلہ رنگ اور پٹاخے کا نہیں ہے، وہ پٹاخہ ان کے دین کا حصہ ہے، وہ رنگوں کا کھیلنا ان کے دین کا حصہ ہے، سمجھ رہے؟ اور جو ایکسپریس ٹری بنائی جاتی ہے وہ سب کیا ہے، وہ عیسائیت کا کرسمس کے موقع پر ان کے دین کا، ان کے دھرم کا حصہ ہے۔ تو اعیاد یا تہوار جس کو کہا جاتا ہے، فیسٹیول جسے کہا جاتا ہے،
یہ کسی بھی دین کا کسی بھی مذہب کا شعار اور اس کا بنیادی حصہ ہوا کرتے ہیں. ہم اس کو کامن نہیں کر سکتے. یہ سماجی چیز ہے, معاشرتی چیز ہے, کاروباری چیز ہے, یہ تو پڑوس کی چیز ہے, اس کو ہم کامن نہیں کر سکتے. وہ اس دین کا حصہ ہوا کرتے ہیں. اسلام کس لیے آیا تھا؟ اسلام جاہلیت کے مقابلے میں آیا ہے. اسلام جاہلیت کے مقابلے میں آیا ہے. شرک کے خلاف آیا ہے اسلام, کفر کے خلاف آیا ہے اسلام, الحاد کے خلاف آیا ہے اسلام, عیسائیت کے خلاف آیا ہے اسلام, یہودیت کے خلاف آیا ہے اسلام, اور اس کے بعد جتنے مذاہب قیامت تک پیدا ہوں گے سب کے خلاف آیا ہے اسلام. مجوسیت کے خلاف آیا ہے اسلام, بدھزم کے خلاف آیا ہے اسلام, جینزم کے خلاف آیا ہے اسلام. اس لیے کہ ان تمام مذاہب کے اندر عقیدے کی جو بنیاد ہے توحید, یہ پورے طور پر بلیا میٹ. ان تمام مذاہب کے اندر غیر اللہ کے سامنے سر جھکتے ہیں, غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھتے ہیں, غیر اللہ کے لیے عبادات کی جاتی ہیں. اس لیے اسلام تو اس کے خلاف آیا ہے. جاہلیت کو مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے. تو رواداری, ٹالرنس اور رہن سہن, تال میل اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, یہ وہیں تک کر سکتے ہیں جہاں تک ہماری اصل بنیاد دین اسلام کی توحید یہ برباد نہ ہو, متاثر نہ ہو, اس پر کسی بھی طرح کا ایفیکٹ نہ پڑے. اب جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے یہاں غیر اللہ کی پوجا ہے کہ نہیں پوجا, غیر اللہ کی پرستش ہے کہ نہیں. غیر اللہ کی پرستش کرنے والے خوشی منائیں گے, ہم اس میں شریک ہوں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم خوشی منا سکتے ہیں تو وہ تہوار بھی منا سکتے ہیں, اور اگر تہوار منا سکتے ہیں تو اس میں پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں, مبارکباد بھی دے سکتے ہیں, سب کچھ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے. لیکن اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید, اللہ کی خالص عبادت اور بندگی اس روئے زمین پر برپا ہو, اور اس کو کسی بھی طور پر متاثر نہ ہونے دیا جائے. ایک ذرہ اگر توحید کے اندر خلل ہوگا, آپ بتائیے کیا وہ آدمی جنت میں جائے گا؟ اللہ کی توحید کے باب میں معمولی سا بھی خلل انسان کو جہنم کے راستے پر ڈال دے گا. ایک ذرہ. تو ہمیں رواداری, تال میل, اٹھنا بیٹھنا, پڑوس کا حق ادا کرنا, دوستانہ ادا کرنا, کاروباری سرکل میں اپنے آپ کو رکھنا, ہمیں ملازمت ہے, جاب ہے, پڑھائی لکھائی, تعلیم, تربیت, کالج وغیرہ کا مسئلہ ہے, کسی بھی طرح کے معاملات میں کہاں تک گنجائش ہے میرے بھائیوں؟ گنجائش ہے انسانی حدود تک. بھوکے کو کھانا کھلائیں, پیاسے کو پانی پلائیں, کپڑا پہنائیں, اس کی دیکھ ریکھ کریں, اس کا پڑوس میں ہے تو اس کے بچوں کا خیال کریں, اس کا کھانے پینے کا کیا مسئلہ ہے, اس کی آمدنی کا کیا مسئلہ ہے, بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں, پیاسے تو نہیں سو رہے ہیں, کوئی گرا پڑا مل جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, فوراً آپ اٹھائیے, اس کو دواخانہ لے جائیے, پیسے خرچ کیجیے. یہ مت دیکھیے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. یہ انسانی حدود تک تو ٹھیک ہے, لیکن عقیدہ, توحید, ایمان یہ اگر متاثر ہوتا ہے, ہرگز اسلام میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. اب غیر اسلامی تہواروں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی تہوار یہ ان غیر اسلامی مذاہب کا حصہ ہیں. جب کوئی عید الاضحیٰ کا نام لیتا ہے, پوری دنیا میں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے جس سے مسلمان گوشت قربانیاں کر کے گوشت کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں موٹے طور پر. عید الفطر کا نام لیتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے مسلمانوں کا تہوار ہے. ہولی کا نام ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ غیر مسلموں کا, ہندوؤں کا تہوار ہے. دیوالی ہندوؤں کا تہوار ہے. کرسمس کرسچنز کا تہوار ہے کہ نیروز کرسچن کا تہوار ہے. ہیپی نیو ایئر کس کا تہوار ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کا تہوار ہے. ہرگز نہیں, کرسچنز کا تہوار ہے یہ, اور کرسچنوں نے ہمارے عقیدے کو ملیا میٹ کرنے کے لیے اس پروپیگنڈے کو کھڑا کیا ہے. میرے بھائی, نئے سال کا جشن, کرسمس کا مسئلہ بھی 2 دن پہلے گیا ہے, 3 دن پہلے, 2 دن پہلے, اور یہ نئے سال کا جشن آ رہا ہے. یہ سب عیسائیوں کے تہوار ہیں, عیسائیوں کے تہوار ہیں. اور یاد رکھیں, عیسائیوں کے تہوار جب کہا جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ عیسائیت میں وہ تہوار صحیح معنوں میں موجود ہیں, چاہے وہ عیسائیوں کے اندر صحیح معنوں میں موجود ہوں, یعنی انجیل کے اندر ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا ہو, یا عیسائیوں کے یہاں ایجاد کی ہوئی بدعت ہو.
چاہے عیسائیوں کی ایجاد کردہ بدعت، یعنی وہ تہوار عیسائیوں کے ہاں اصل میں نہیں تھے، لیکن عیسائیوں نے بہت ساری بدعت ایجاد کی اور انہی میں سے یہ تہوار بھی بڑھا لیے۔ یہ سب کس کے مانے جائیں گے؟ عیسائیوں کی نسبت سے، یہودیوں کی نسبت سے، جس نے جو بھی ایجاد کر لیا ہوگا وہ اسی کے ساتھ شامل کیے جائیں گے۔ تو اب ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی بھی جب تہوار کا نام لیا جاتا ہے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ فلاں مذہب کی بات چل رہی ہے، فلاں دھرم کی بات چل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تہواروں کا مسئلہ ہم اس کو کامن نہ کریں، اس کو عام نہ کر دیں کہ اب ہمیں کوئی کرسمس کے موقع پر کہتا ہو کہ آؤ چلتے ہیں، ذرا چلتے ہیں، ذرا آج خوشی کا دن ہے ہمارا، چلو آپ بھی ساتھ میں چلو۔ کچھ نہیں ہے، دوست ہیں، سب بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، کھانا پانی کھائیں گے، خوشی منائیں گے، آپ بھی شریک رہیے، کیا ایشو ہے، اور ہم وہاں چلے جائیں۔ یہ شرکت غیر اسلامی تہوار میں شرکت ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ باپ کون ہے؟ کون ہے باپ؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیسیٰ کی والد کہتے ہیں کہ نہیں؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اس سے بدترین شرک ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ کا بیٹا کہنے والے لوگ ہیں یہ۔ آپ بتائیے، اتنا بدترین شرک ہے، اور عیسیٰ کی پیدائش، پیدا ہونے والے عیسیٰ بیٹے اور باپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ایسے لوگوں کے تہوار میں ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں کہ نہیں برباد کر؟ ایسے ہی آپ ساری باتیں سمجھ لیں، کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ بہرحال آج جو ہم بات کر رہے ہیں عام بات ہے، عام تہواروں سے متعلق۔ کوئی بھی غیر مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار، یا ہولی ہو، دیوالی ہو، کرسمس ہو، نیا سال ہو، یا اور بھی کوئی تہوار ہو، کوئی بھی، اور خصوصیت کے ساتھ یہ مناسبت کیا ہے؟ یہ کرسمس والی مناسبت جو بھی گئی ہے، اور یہ نئے سال کی جشن والی مناسبت جو آ رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہماری اس میں شرکت کتنی خطرناک ہے، اور شرکت کیسے کیسے لوگ کرتے ہیں اور سب غلط ہے، یہ ساری باتیں سمجھنی ہیں۔ اس کے بعد ایک دو مسائل اور، کچھ اس طرح کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہواروں کی مناسبت پر فلاں فلاں ہے نا واقعہ ملتا ہے کہ فلاں فلاں صحابی نے غیر مسلموں کا تحفہ قبول کر لیا، غیر مسلموں کا تحفہ قبول کر لیا غیر مسلموں کے تہوار کی مناسبت پر۔ بعض صحابہ کرام کے نام لیے جاتے ہیں، ان روایات کا کیا مسئلہ ہے؟ اور ایک آخری چیزیں بار بار آتی ہے کہ ہم ایسے کام میں ہیں، مجبور ہیں، ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں کہ کیا کریں، ایسا ہمارا سرکل ہے کہ ہم کیا کریں مجبوری میں، کیا تحفے دے دیں، تحفے لے لیں، اس کی گنجائش ہے یا نہیں گنجائش؟ یہ ایک دو باتیں اخیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بات ہوگی۔ بہرحال تو ایک بنیادی بات کیا میرے بھائیو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد عزت کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ شان و شوکت کا سب سے اونچا جو راستہ تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز سے کبھی متاثر نہیں ہونا ہے، کبھی مروب نہیں ہونا ہے، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ خیر آئیے، تو تہوار جس کو عید کہتے ہیں، عربی زبان میں عید کہتے ہیں، اعیاد، امت کے علماء نے مستقل کتابیں لکھی جلدوں میں، اعیاد المشرکین یا اعیاد غیر المسلمین وحکم الاسلام منہا، غیر مسلموں کی تہوار، غیر مسلموں کی عیدیں، ان کی خوشی کی مناسبتیں، اور اسلام کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے، مستقل جلد میں کتابیں لکھی، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں تو خیر بہت ساری۔ بہرحال میرے بھائیوں، آئی ذرا بات کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو غالباً ہم نے شروع میں نہیں پڑھی، سورہ احزاب کی آیت کریمہ۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہے، اللہ کے خاص بندوں کی خوبیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی، سچے مومن بندوں کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اس پر تفصیل سے بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، رحمان کے بندے، وعباد الرحمن،
رحمان کے بندے کون ہیں؟ سچے بندے، سارے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن سچ مچ جو بندگی کا حق ادا کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو بہت زیادہ اطمینان سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں نا، جب جہلا انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ جہالت کا جواب جہالت سے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے، اول فول کا جواب اول فول سے نہیں دیتے۔ قالوا سلاما، سلام کہہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں والذین والذین والذین، کافی باتیں، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر والذین لا یشہدون الزور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کے خاص بندے وہ بھی ہیں جو زور میں کبھی حاضر نہیں ہوتے ہیں، زور میں نہیں جاتے، زور میں شریک نہیں ہوتے، زور میں حاضر نہیں ہوتے۔ زور کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کو کہتے ہیں۔ زور کے معنی جھوٹ کے، زور کا جو عربی میں لفظی معنی ہے وہ جھوٹ ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو، فضول، بکواس، بے لا یعنی چیز سے اگر گزرتے ہیں تو مروا کراما، ایک دم شرافت کے ساتھ، معزز انداز میں، محترم انداز میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یعنی لغو اور فضول چیز میں بھی نہیں پڑتے، لا یعنی چیزیں، بکواس کی چیزیں ہے نا، بے سر پیر کی چیزیں جس سے کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی نفع نہیں دنیا میں آخرت میں، ایسی فضول چیزوں سے جب گزرنا ہوتا ہے، کبھی نوبت آتی ہے مروا کراما، تو عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اسے پڑھتے نہیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ کے رحمان کے خاص بندے وہ بھی ہیں جو زور میں حاضر نہیں ہوتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے اگر ہم دیکھیں، زور کس کو کہتے ہیں؟ زور میں حاضر نہیں ہوتے، زور کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے ہے نا، جن کی تفسیر بڑی مشہور ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر البغوی، اور دیگر مفسرین، تقریباً سارے مفسرین کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ان تفسیر کی کتابوں میں سلف صالحین کی، حضرات صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تابعین کے اندر حضرت مجاہد ہے، حضرت ربیع ابن انس ہے، اور ایسے ہی دیگر کئی ایک تابعین کے نام ہے، لمبی فہرست ہے۔ ان صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایسے ہی تابعین کی ایک لمبی فہرست، ان صحابی اور تابعین کی تفسیروں میں کئی باتیں آپ کو ملتی ہیں۔ زور کی تفسیر نمبر 1، زور کے معنی، جھوٹ کے معنی کیا ہے؟ شرک۔ شرک بدترین جھوٹ ہے۔ شرک سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ شرک سے بڑا جھوٹ کیا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا جھوٹ بول دیا۔ سب سے بدترین جھوٹ، دنیا زمین کا سب سے بدترین جھوٹ ہے، کائنات کا سب سے بدترین جھوٹ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ عبادت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، بس کا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ کسی کو بھی ساجیدار بنانا کہ فلاں بھی عبادت کے لائق، اس سے بڑا جھوٹ کچھ بھی نہیں، اس سے بڑا ظلم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات کیا کہی گئی کہ جو لوگ زور میں حاضر نہیں ہوتے، یعنی شرک میں کبھی حاضر نہیں ہوتے، ایک بڑی تفسیر۔ اس کے علاوہ اس کے کئی معنی ہیں، میں سرسری طور پر بات کروں تاکہ بات بہت لمبی ہے، میں کئی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو وقت ایسا نہ ہو کہ کم پڑے۔ نمبر 1 شرک ہو گیا ایک۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ باطل، باطل میں حاضر نہیں ہوتے۔ باطل مطلب جو حق نہیں ہے، ناحق کسی بھی کام میں حاضر نہیں ہوتے، کسی بھی ناحق کام میں، غلط کام میں حاضر نہیں ہوتے۔ ایسے ایک تفسیر ہے غنا، گانا بجانا، کبھی گانے بجانے کی مجلس میں اللہ کے نیک بندے حاضر نہیں ہوتے۔ اس طرح سے کئی تفسیر ہے۔ اسی میں ایک تفسیر جو کئی صحابی رسول ابن عباس اور کئی تابعین سے مروی ہے، وہ تفسیر کیا ہے؟ وہ تفسیر ہے اعیاد المشرکین والذین لا یشہدون الزور، جو لوگ جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو لوگ جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، یعنی مشرکوں کے تہواروں میں حاضر نہیں ہوتے۔
مشرکوں کے تہواروں میں حاضر نہیں ہوتے. یہ تفسیر کسی ایک آدمی کی نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن، قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر امت میں، وہ اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ زور سے مراد، جھوٹ سے مراد مشرکوں کے تہوار ہیں، یہودیوں کے تہوار، عیسائیوں کے تہوار. اور پھر تفسیرات مزید جو ہے اس کے اندر وہ بھی موجود ہے، نام بھی موجود ہے تہواروں کے. نیروز ہے، شعانین ہے جو عیسائیوں کے تہوار ہوا کرتے تھے، یہودیوں کے تہوار ہوا کرتے تھے. الخمیس ہے نا، الجمعۃ الکبریٰ ہے وغیرہ. اس طرح سے کئی تفسیریں آپ کو ملیں گی. ایک تفسیر جو سب سے زیادہ لوگوں نے کی ہے، عبداللہ بن عباس سمیت کئی ایک تابعین نے تفسیر کی ہے. اس تفسیر سے کیا ہے؟ اعیاد المشرکین، جو لوگ جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، یعنی مشرکوں کے تہواروں میں کبھی بھی حاضر نہیں ہوتے، نہیں جاتے، کبھی مشرکوں کے تہواروں میں کبھی حاضر نہیں ہوتے. اب یہ حاضر ہونا، جانا، شریک ہونا، یہ تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ جانا کیسے ہو سکتا ہے، شریک ہونا کیسے ہو سکتا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا کیسے ہو سکتا ہے. کئی طرح سے ہو سکتا ہے، کئی طرح سے ہو سکتا ہے. ایک آدمی باقاعدہ جسمانی طور پر فزیکلی جائے اور شرکت کرے، فزیکلی جائے اور شرکت کرے. شرکت کرنے کے بھی، فزیکلی جانے اور شرکت کرنے کی بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. آدمی ان کے تہواروں کی مجلس میں شریک ہو، جہاں پر وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ گیدرنگ کرتے ہیں، جہاں پر وہ کھاتے کھلاتے پلاتے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، وہاں جا کر کے بیٹھے. جہاں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں وہاں جا کر کے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی عبادت گاہوں میں شرکت کرے، کیونکہ لوگ اپنی خوشیوں کے تہواروں کی مناسبت پر اپنی عیدگاہوں میں بھی اور عبادت گاہوں میں بھی شرکت کرتے ہیں. مثال کے طور پر عیسائی حضرات جو ہے اپنے تہواروں کی خوشی میں، تہوار کی خوشیاں مناتے ہیں تو اپنے کنیسوں میں بھی جاتے ہیں، گرجا گھروں میں بھی جاتے ہیں، اس کو ہم کنیسا کہتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں، کنائس میں. ایسے ہی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے جو ہیں وہ اپنے مندروں میں بھی جاتے ہیں، عبادت گاہوں میں بھی جاتے ہیں. وہ یہ بھی ہے وہاں پر جانا، یہ بھی شرکت کرنا. ایسے ہی غیر مسلموں کی عبادت کی تہواروں میں، ان کی خوشیوں میں شرکت نہ کرنا. اس سلسلے میں دوسری شکل کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ کیسے شرکت کر سکتے ہیں؟ لوگ مالی تعاون کریں، مالی شرکت، مال کی شرکت. یعنی ٹھیک ہے بھائی آ نہیں پاؤں گا بھائی، لیکن آپ لوگ خوش رہو، یہ لو 1000 روپے میری طرف سے بھی، کوئی بات نہیں، خوشی منائیے آپ، ہم نہیں آ پائیں گے لیکن آپ خوش رہیے، ہماری طرف سے آپ کو یہ تحفہ ہے. یہ بھی شرکت. آدمی کھانے پینے کی چیز کا تحفہ دے، مٹھائیاں دے مثال کے طور پر، یا اور کوئی چیز بطور تحفہ دے، یہ لیجیے ہماری طرف سے آپ کی خوشی کی مناسبت سے، یہ بھی شرکت. آپ کو وہ تحفہ دیں اپنی خوشی پر تہوار میں اور ہم قبول کر لیں، یہ بھی شرکت. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرکت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبادل الہدایا، ہدایے کا تبادلہ، ہدیوں کا، تحفوں کا تبادلہ. وہ دیں ہم لے لیں، ہم دے دیں وہ لے لیں. مناسبت کیا ہے؟ مناسبت ہے ایک غیر مسلموں کی تہوار کی خوشی. شرک کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اگر یہ مناسبت آپ مراد لے لیں، یہ مناسبت جو بھی چل رہی ہے، کرسمس والی مناسبت اور یہ ابھی جو آ رہی 1 تاریخ کو، یہ مناسبت اگر آپ لے لیں تو یہ خوشی کس کی ہے میرے بھائی؟ ہم نے کہا نا کلم کلہ شرک باللہ. اللہ تبارک و تعالی کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کی مناسبت. کرسمس پیدائش کا دن، اور آپ شاید جانتے ہو کہ کرسمس کو یوم ولادت کہتے ہیں، میلاد مسیح کا دن. اور 1 تاریخ کو جو ہیپی نیو ایئر جس کو مناتے ہیں اس کو یوم ختان المسیح کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ختنے کا دن. عیسیٰ علیہ السلام کے ختنے کا دن، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا. اس وقت آج کل کے عیسائی کیا کرتے ہو سکتا ہے آگے پیچھے کچھ اور کر رکھا ہو انہوں نے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ یوم ولادت ہے اور یہ یوم ختنہ ہے. میرے بھائیوں یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اب اس میں ہم تحفے تحائف کا دینا لینا کریں، یا اس کے علاوہ تحفے تحائف نہیں تو مبارکبادی. کوئی ہیپی کرسمس کہے، کوئی ہیپی نیو ایئر کہے مثال کے طور پر، ہیپی ہولی کہے، دیوالی کہے وغیرہ جو بھی کہے، یہ سب بھی کیا ہے؟ غیر مسلموں کے ان تہواروں کی شرکت کی شکل ہے، شرکت کی شکل. یا وہ مبارکبادی اپنی خوشی کے موقع پر آپ کو دیں،
اپنی خوشی کے موقع پر وہ ہمیں مبارکبادی دے تو ہم جواب میں ان کو مبارکبادی ریٹرن کریں، جواب میں ہم بھی کیا کہیں، ہم بھی ان کو مبارکبادی دیں، آپ کو بھی مبارک۔ اس کو کہتے تبادل التہانی، تبادل التہانی، مبارکبادیوں کا تبادلہ، ہم مبارکبادی دیں آپ کو یا وہ مبارکبادی دیں ہم کو، یہ دونوں بہرحال شرکت ہے۔ کس موقع پر؟ اب تہانی، مبارکباد، مبارکباد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو مبارک، برکت ہو آپ کو اس کام کے اندر۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے معاملے میں ہم برکت کی دعا دے سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منائی جا رہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں عیسائی، اور اس بارے میں آپ بہت ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے شروع میں جو 2 جگہوں سے آیتیں پڑھی ہیں اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ آپ غور کریں ذرا، دونوں باتوں پر غور کر لیں، دونوں آیات پر سرسری طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیات پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ اتنی آیتوں کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے اپنے بندے، پہلی آیت کریمہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا، کتاب اتاری، قرآن کریم اتارا کس مقصد کے لیے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں بنایا، قیماً ٹھوس بنایا، لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اس لیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں، آگاہ کریں، الرٹ کریں ان کو، الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا اپنے نبی پر تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں کو ڈرائیں جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ کا بیٹا بنانے والوں کو اللہ ڈرانے کے لیے قرآن کریم اتار رہا ہے، اور ہم انہی اللہ کا بیٹا بنانے والوں کو مبارکبادی دے رہے ہیں، ان کی خوشی میں شرکت کر رہے ہیں۔ عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں ہم تو اپنے نبی کی یوم پیدائش منانے کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بھی اگر منانے کی کوشش کریں تو بھی ہمارے لیے بدعت ہے وہ، کیونکہ کوئی دلیل نہیں کتاب و سنت کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منائی جائے، جشن منایا جائے، رات جاگا جائے، تحفے تحائف تقسیم کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جلوس نکالا جائے وغیرہ، کوئی بھی اصل ہے ہی نہیں دین اسلام کے اندر۔ 351 سال کے بعد یہ بدعت دنیا کے اندر عام ہے۔ کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر جشن منانے کی بدعت۔ میرے بھائیوں، تو مسلمان، سچے مسلمان، قرآن اور سنت اور صحابہ کی زندگی پر چلنے والے لوگ کبھی اللہ کے نبی کے صحابہ کی یوم پیدائش کو منانا جائز نہیں سمجھتے، تو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش، جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اس سے بدترین شرک کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے اور اس پر خوشی اور اس میں شرکت، اس میں مدد، فزیکلی جانا، مبارکبادی دینا اور ہدایت تحائف کا تبادلہ کرنا، مبارکبادی کا جواب دینا، کہاں سے گنجائش ہو سکتی؟ کیا ایک مسلمان اتنے بدترین شرک کی مناسبت پر کیا کبھی مبارکباد دے سکتا ہے؟ ایسی مجلس میں شریک ہو سکتا ہے؟ بہت موٹی بات ہے کہ نہیں بات میرے بھائی؟ اللہ قرآن کریم فرماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ڈرائے، اللہ ڈرانے کے لیے، تاکہ نبی ڈرائیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، اور یہاں لوگ اللہ کا بیٹا بنانے والوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب اس کے پیچھے کوئی کتنی بھی راہیں نکال کر کے لائے، مصلحت ہے، حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں، نرمی ہونی چاہیے، اور اسے بھائی چارے کا ماحول بنانا چاہیے، کہاں کا بھائی چارہ؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ثابت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم بھائی چارہ کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، بھائی چارہ کہاں تک؟ کھلائیں پلائیں، کپڑا پہنائیں، دیکھ ریکھ کریں، ٹھیک ہے، بھائی چارہ رکھیں، سماجی بھائی چارہ رکھیں، کاروبار میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار چلائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، کیسے کوئی مسلمان ان کی خوشی کی مناسبت ہے؟ اب خالی عید نہیں ہے خوشی، مناسبت کیا ہے ان کی؟ مناسبت ہے پیدائش، اور پیدائش کا مطلب اللہ کا بیٹا۔ استغفر اللہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے پیدا کیا ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ اس نے جنا ہے کسی کو، نہ جنا گیا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر مقابل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں؟ فرمایا لینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم، یہ جاہل ہیں، انہیں کوئی علم ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ نے کوئی بیوی بنائی ہے، نہ کوئی اللہ نے بیٹا بنایا ہے، کوئی اولاد نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے بھائیو، تو ما لهم به من علم ان یقولون الا کذبا، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہے، یہ بدترین جھوٹ ہے۔ بہرحال دوسری جگہ کی آیت کریمہ سورہ مریم کی غالباً، یا سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولد۔ اچھی طرح دیکھنا، آیات کے ترجمے کو صرف سمجھنا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولد، عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ کے پاس بیٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور کیا کہتے ہیں آگے؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد، اللہ تعالیٰ آگے اس پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا غصہ دیکھیں، اور حالت کیا ہوتی ہے اس عقیدہ رکھنے والے، اس طرح کے عقیدے کی صورت میں حالت کیا ہوتی ہے، دنیا کی، انسانیت کی، کائنات کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کتنا خطرناک اور کتنا بدترین عقیدہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا لینے والا عقیدہ عیسائیوں کا۔ اللہ فرماتا ہے لقد جئتم شیئا ادا، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یقیناً تم بہت بری بات بول رہے ہو، نہایت گھناؤنی بات، گندی بات بول رہے ہو۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنی بری بات ہے یہ، اتنی بری بات کہ قریب ہے کہ آسمان اس بات کی وجہ سے پھٹ پڑے۔ آسمان کیا ہو جائے؟ تکاد السماوات یتفطرن، آسمان سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ پھٹ پڑے، اتنی بری بات ہے۔ وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، زمین کیا ہو جائے؟ شق ہو جائے۔ اور وتخر الجبال ہدا، اور اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ آسمان زمین کی کناروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ پہاڑ کیا ہو جائیں؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں، منہدم ہو جائیں۔ اتنی بری بات، اتنی گھناؤنی بات، آسمان چورا چورا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے، اور پہاڑ کیا ہو جائیں؟ پہاڑ ریزہ ریزہ۔ یہ اتنی گندی بات ہے جو عیسائی کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ان دعوا للرحمن ولدا، پھر اللہ نے ریپیٹ کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ بات کہ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ میرے بھائیو، کس قدر افسوسناک بات ہے۔ اچھا، آپ کو حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہے، یہ بدترین قسم کی گالی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عیسائی دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری پہ، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یکذبنی ابن آدم ویشتمنی ابن آدم ولیس لہ ذلک، آدم کا بچہ، آدم کی اولاد جو ایسا کر رہے ہوں، آدم کی اولاد میں جو ایسا کر رہے ہوں، آدم کی اولاد ہی ہے، آدم کی اولاد مجھے گالی دے رہی ہے، اور آدم کی اولاد مجھے جھٹلا رہی ہے۔ اللہ کذبنی ابن آدم وشتمنی ابن آدم، آدم کا بچہ مجھے جھٹلا رہا ہے، اور آدم کا بچہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گالی دینے کی، جھٹلانے کی جو بات ہے کہ آدم کا بچہ مجھے جھٹلا رہا ہے، جھٹلانے کا معنی کیا ہے؟ جھٹلانے کا معنی یہ ہے کہ آدم کا بچہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے
میں نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، میں انہیں فنا کر دوں گا، مٹا دوں گا، قیامت آئے گی سب کا سب تہس نہس ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، تو میں دوبارہ ان کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، دوبارہ پیدا نہیں کر پاؤں گا۔ جھٹلاتا ہے مجھے۔ جھٹلانے میں کیا ہے؟ جھٹلانے کا معنی کیا ہے؟ یہی کہنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا ہے، اب دوبارہ موت کے بعد، تباہ ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ اور آدم کی اولاد مجھے گالی دے رہی ہے۔ گالی کیا ہے؟ گالی یہ ہے کہ آدم کی اولاد مجھے کہتی ہے کہ میں نے بیٹا بنا لیا۔ گالی دینا یہ ہے کہ آدم کی اولاد کیا کہے؟ میں نے بیٹا بنا لیا ہے، میں نے بیوی بنا لی ہے، میرے پاس بیوی ہے، میرے پاس اولاد ہے، بچہ ہے، بیٹا ہے، یہ مجھے گالی دینا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اما تکذیبہ ایایا و اما شتمہ ایایا، صاف لفظوں میں، صحیح بخاری میں، مسلم میں، اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب عیسائیوں کے ان تہواروں میں ہم کیسے شرکت کریں؟ کیسے شرکت کریں گے بتاؤ؟ یہ بدترین شرک والا عقیدہ ہے۔ ہم شرکت کریں، مبارکبادی دیں، خوشی کا اظہار کریں، تحفے تحائف دیں، چندہ دیں، تعاون کریں، مدد کریں، کیسے پاسبل ہے میرے بھائیو؟ پھر مسلمانوں کا عقیدہ کیا رہ جائے گا؟ ہم ایک طرف کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ نے نہ جنا ہے نہ اللہ جنا گیا ہے، اور دوسری طرف اس بدترین شرک کرنے کا عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ ہم گھل کر کے، مل کر کے، ان کے ساتھ رہ کر کے، تعاون کے ذریعے، مبارکبادی کے ذریعے سے ہم اس میں کیا ہو جائیں؟ شریک ہو جائیں۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ ایسے ہم نے عرض کیا کہ تمام غیر اسلامی تہوار شرک کرنے والوں کے تہوار ہیں، مشرکوں کے تہوار ہیں، اور مشرکانہ تہوار ہیں، یعنی شرک کے اندر، تہواروں کے اندر بھی شرک بھرا ہوا ہے۔ دیوالی وغیرہ کی مناسبت آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی وہ دیپ جلانے کا تہوار ہے۔ میرے بھائیو، دیپ جلانے کا تہوار نہیں ہے، لکشمی کی پوجا ہوتی ہے اس کے اندر، لکشمی پوجن کا تہوار ہے وہ۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کیا حرج کی بات ہے، پڑوس میں ہے، اگر ان کے ساتھ شریک ہو جائے، تھوڑا سا رواداری ہے نا، بھائی چارہ ہے، بردرہوڈ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ذرا سا گھل مل کر کے ماحول اچھا بنے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عقیدہ بیچ کر کے ماحول اچھا بنانا چاہتے ہیں؟ اپنی توحید سے سمجھوتا کر کے کون سی بھائی چارگی کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ کس کے انتظار میں لگے؟ کتنی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں۔ رواداری، ٹالرنس کس معنی میں ہے؟ دین اور عقیدے کے بیچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ رواداری اور ٹالرنس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق کہاں تک رواداری ہو سکتی ہے وہاں تک رواداری رکھی جائے۔ خیر، آئیے ایک بات آپ کے سامنے ابھی تک آئی کہ غیر مسلموں کے تہوار کا مسئلہ یہ ہے کہ صاف قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان، سچے اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، اور اس کی سب سے زیادہ معروف اور تمام مفسرین کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ اس سے مراد مشرکوں کے تہوار ہیں، مشرکوں کی عیدیں، جتنی عیدیں ہم جانتے ہیں وہ، اور جو بہت کچھ ہم نہیں جانتے ہیں وہ ساری عیدیں، سارے تہوار، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، آخر غیر مسلموں کے تہواروں میں ہماری شرکت کیوں نہیں ہو سکتی؟ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیثیں موجود ہیں کہ ہمیں کسی غیر کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہے۔ اب ہم مشابہت اختیار کریں، عیسائیوں کی مشابہت، یہودیوں کی مشابہت، یا بت پرستوں کی مشابہت، وثنیوں کی، ہے نا، ہم مشابہت اختیار کریں، انہی جیسا کریں، وہ خوشی منائیں تو ہم بھی ان کے ساتھ خوشی منائیں۔ میرے بھائیوں، اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں بھئی ان کی خوشی جب، ہماری خوشی جب ہوتی ہے، ہماری جب عید آتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ گھل مل کے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ گھل مل کے رہتے ہیں، ہمیں تحفے تحائف دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں،
تو ان کی خوشی کا موقع آیا ہے تو ہم کیوں نہ گلے ملے؟ عجیب بات ہے، کیا آپ اور دونوں برابر ہیں؟ کیا آپ کا عقیدہ ان کا عقیدہ برابر ہے؟ کیا آپ کا دین ان کا دین سیم ہے؟ ان کا دین دین کفر ہے، آپ کا دین دین توحید ہے، دونوں کو آپ سیم کیسے کر رہے ہیں؟ وہ اگر مبارکباد ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں ایک حق پر مبارکباد دے رہا ہے، ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہیں تو باطل پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس لیے دونوں کو خلط ملط کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں تبادلے کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ تبادلہ کریں، تبادلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عید الفطر مبارک ہو، مبارک ہو، عید مبارک، عید مبارک۔ الحمدللہ عید مبارک ہے، حق ہے، ہماری توحید کی عید ہے، سنت کی عید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کی عید ہے، بڑائی کی عید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی عید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی عید ہے۔ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، جمعہ ہو، جمعہ بھی عید کا حصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعہ کو بھی عید قرار دیا ہے، ہفتے کی عید۔ صحیح دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ اگر ہمیں عید کی مبارکبادی دیں تو عید تو حق ہے، توحید والوں کی عید ہے، توحید کی عید ہے، تو ٹھیک ہے وہ دیں، لیکن ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں عید مبارکباد دیتے ہیں عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، تو ہم ان کو کرسمس میں، دیوالی میں، ہولی میں، نئے سال میں ہم کیوں مبارکباد نہ دیں؟ میرے بھائیوں، ہمارا مبارکباد دینا ایک باطل کے موقع پر، شرک پر مبارکباد دینا ہے، اور ان کا مبارکباد دینا ایک توحید پر مبارکباد دینا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ دیتے ہیں تو دیں، لیکن ہم ان کے بدلے میں انہیں مبارکبادی شرک اور کفر پر ہم نہیں دے سکتے۔ اس میں کیا ہے؟ مشابہت۔ تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ کے سامنے آئی جس میں اللہ کے نبی نے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اسی کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یہودیوں کی مشابہت انہی میں سے، عیسائیوں کی مشابہت انہی میں سے، بت پرستوں کی مشابہت انہی میں سے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ ان عیدوں کی موقعوں پر، خوشیوں کے موقع پر ہے نا، انہیں مبارکباد دینا، ان سے قریب جانا، ان کا ساتھ دینا ہے نا، ان میں شرکت کرنا دراصل لگاؤ، محبت اور تعلق کی دلیل ہے، اور اس کی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، کوئی چیز وہ ہم سے خریدنے آئے، کوئی چیز ہم ان سے خریدنے آئے، یہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے دین کے اندر، لیکن دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں میرے بھائی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مشابہت سے منع کیا گیا، اور ایک نہیں، اس سلسلے میں کئی ایک صحابہ کرام کے بھی آثار موجود ہیں، کئی ایک آثار موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دیگر صحابہ کرام کے کئی ایک آثار موجود ہیں، سختی کے ساتھ مشابہت سے منع کیا گیا۔ دوسری چیز، اور اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ان کے دوست ہیں، وہ ان کے دوست ہیں، یہودی عیسائی کا دوست ہے، عیسائی یہودی کا دوست، تم انہیں دوست نہ بناؤ۔ اللہ فرماتا دوست نہ بناؤ، اور ہم کہتے ہیں دوستانے کا اچھا ماحول ہے، برادرہڈ ہو جائے گا، بھائی چارہ کا ماحول پیدا ہوگا۔ اس اللہ فرما رہا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں بھائی چارہ نہیں ہو سکتا ہے، دین کے عقیدے کے معاملے میں، ایمان اور توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ سماجی، معاشرتی، کاروباری، معاشی، مادی، ٹھیک ہے، وہ تعلقات اسلام نے جائز قرار دیے، وہ آپ کے ہاں کام کرے، آپ ان کے یہاں کام کریں، کوئی بات نہیں۔ پارٹنرشپ میں کاروبار ہو، پڑوس میں کوئی آ کر کے رہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن دین اور عقیدے کے معاملے میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا، ولایت رکھے گا، دوستی، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ اتنا سخت لب و لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ اور اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
تلقون الیہم بالمودہ، اپنے دوست کو، میرے دوست کو، میرے دشمن کو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن کو، اپنے دشمن کو تم دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، کیا تم ان کی طرف محبت ڈالنا چاہتے ہو، محبت سے پیش آنا چاہتے ہو، محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، جبکہ وہ میرا دشمن ہے، تمہارا دشمن. میرے بھائیو، مشرک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن نہیں ہے. میرے بھائیو، کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ. ہم کیوں سب ملا کیوں دیتے ہیں سماجی معاشرتی مسائل کو، معاشی مسائل کو، کاروبار کے مسائل کو، پڑوس کے مسائل کو، سوسائٹی میں رہنے سہنے وغیرہ کے ماحول کو ہم دین اور عقیدے کے معاملے سے خلط ملط کیوں کر دیتے ہیں؟ عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ اگر کچھ ہے تو توحید کا سرمایہ ہے، خالص ایمان کا سرمایہ ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا سرمایہ. اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا تو کیا باقی بچے گا ہمارے پاس؟ اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان و عقیدے کا سمجھوتا نہ کریں. اچھا، تو کیا فرمایا؟ جو ان سے محبت رکھے گا انہی میں سے ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظلم کرنے والوں کو، گمراہی اور شرک کرنے والوں کو ہدایت نہیں. ظلم کے معنی ظلم کے بھی، ظلم کے معنی شرک کے بھی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے. اچھا، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ عید کے مسئلے میں، خود اسپیشلی عید کے مسئلے میں، تہوار کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غیروں سے الگ الگ کر دیا ہے. اسپیشلی عیدوں کے معاملے میں بھی. اب یہ نہیں کہ خوشی کا معاملہ ہے، ایک سماج میں رہتے ہیں تو سب ایک ہو جائیں. عید بھی بانٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. عید کو کیا کر دیا ہے؟ بانٹ دیا، الگ کر دیا، بدل دیا ہے. ان کی عید کو، ان کے تہوار کو ہم نہیں منائیں گے. ہمیں اللہ نے ان کے تہواروں کے بدلے میں الگ تہوار عطا فرمائے ہیں. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہے. ہر قوم کے لوگ خوشی مناتے ہیں، ان کا کوئی دن فکس ہے نا، کوئی فلاں تاریخ، کوئی فلاں تاریخ، کوئی فلاں مناسبت. ہر قوم کے اپنے اپنے عید کے دن ہیں، فیسٹیولز ہیں، تہوار کے دن ہیں، اس میں خوشی مناتے ہیں، ہے نا، کھیل کود کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جیسا بھی ان کو ان کا طور طریقہ مناتے ہیں وہ. وہذا عیدنا، اور یہ ہماری عید ہے. کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ ہماری عید ہے. تو دوسروں کی عید الگ ہے، ہماری عید الگ ہے کہ نہیں؟ دوسروں کی عیدیں الگ ہیں اور ہماری عیدیں الگ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری عیدیں جو ہیں، جو اللہ نے ہمیں عیدیں عطا فرمائی ہیں، وہ عید توحید کی عید ہیں، سنت کی عید ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی عید ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی عید ہیں. ہم اپنی عیدوں میں کوئی بھی غلط کام، منکر کام نہیں پاتے جس کی اسلام کے اندر گنجائش رکھی گئی ہو. میرے بھائیوں، دوسری حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، صحابہ کرام واقعہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان لأہل المدینہ اسلام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ لوگ اسلام سے پہلے جاہلیت میں، اور ہے نا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکوں کا جو طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں اہل مدینہ کے لیے یومانی یلعبون فیہما، مدینے والوں کے پاس 2 دن تھے خاص. مدینے والے کیا کرتے تھے؟ ان کے 2 دن خاص تھے، تہوار کے 2، یعنی 2 تہوار تھے ان کے پاس. یلعبون فیہما، اور ان دونوں خوشی کے دنوں میں، تہوار کے دنوں میں یہ کھیل کود کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، رنگ رلیاں کرتے تھے، جیسا ان کو سمجھ میں آتا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما. مسلمانوں، وہ جو پہلے سے 2 دن تہوار کے چل رہے ہیں نا، ان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ نے ان دونوں دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 الگ دن عطا فرما دیے. تو مسلمانوں کے تہوار الگ ہیں اور ان کے تہوار الگ ہیں. اگر سب خوشی میں سب شریک ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ، تو ان عیدوں کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟
بدلا کہ نہیں بدلا؟ اور جب اللہ نے بدل دیا تو بدل پر عمل کیا جائے گا، مبدل منہ پر عمل نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک چیز بدلی گئی ہے اور ایک چیز ہے پہلے کیا چیز تھی جس سے بدلی گئی. جب بدل دی گئی تو جو بدلی گئی اس پر عمل کیا جائے گا، جس سے بدلا گیا ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں بدل پر عمل کیا جائے گا، مبدل منہ پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس لیے تو بدلا گیا ہے نا کہ وہ نہیں چلے گا، اب خوشی کے لیے ہمیں یہ 2 دن ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو طریقے مشرکین کے تھے، جاہلیت والوں کے، جب جاہلیت کہا جائے نا تو جاہلیت میں کون لوگ آتے ہیں؟ جاہلیت میں سب سے پہلے نمبر پر یہودی اور عیسائی، اور پھر عرب کے مشرکین، اور جو اسلام کے علاوہ جو بھی مذاہب اور دھرم والے لوگ رہے ہوں، چاہے آگ کی پوجا کرنے والے رہے ہوں، سورج کی پوجا کرنے والے رہے ہوں، ستاروں کی پوجا کرنے والے رہے ہوں، یا یہودی عیسائی ہیں، یا عام مشرکین ہیں جو دیوی دیوتاؤں کو، مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، لات منات عزا ہبل کے پوجنے والے ہوں. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب اہل جاہلیت ہیں. جب جاہلیت کہا جائے ما قبل الاسلام، اسلام سے پہلے کو جاہلیت کہا جاتا ہے. اور اگر جاننا چاہیں کہ وہ ہیں کون لوگ تو یہی یہودی، عیسائی اور عرب کے مشرکین اور دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ جو اسلام کے مذہب کے خلاف، دین اسلام کے خلاف. یہ سب کے سب کون ہیں؟ اہل جاہلیت، جاہلیت والے لوگ ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا ہے، تو بدل دیا تو ہمارے پاس خوشی کے 2 دن ہیں، سالانہ 2 دن خوشی کے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ان 2 دنوں میں ہم خوشی منائیں گے، وہ بھی کیسے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیں تعلیم دے گا، ہدایت دے گا، جیسی رہنمائی ہوگی ویسے. اسی لیے آج ہماری عیدوں کے اندر بھی بہت سارے منکرات آ گئے، گناہوں کے کام آ گئے، ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر اختلاط مرد و زن ہے، کوئی گانا بجانا ہے نا، فحش گانا بجانا لگا دیتا ہے، کوئی آدمی کیا کرتا ہے، کوئی آدمی منکرات کرتا ہے، کوئی آدمی ہے نا، مثال کے طور پر عید کے دن لوگ صفائی کے نام پر داڑھیاں موڑتے ہیں، اور بہت سارے منکرات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. غلط ہے. اسلام کی جو خوشی کی تعلیم ہے اس کو اسی طرح سے ہمیں منانا چاہیے. تو اسلام کی عید کے اندر اگر ہم منکرات کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو ایک ایسا تہوار، ایک ایسی خوشی، ایک ایسی عید جو اسلام سے متصادم ہے، کفر کی عید ہے، شرک والی عید ہے، ایک مسلمان اس میں کیسے شریک ہو سکتا ہے، اس میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ہے یہ مسئلہ عیدوں کا، کہ عید کے معاملے میں اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ پورے طور پر مسلمانوں کو غیر مسلموں کی عیدوں سے الگ تھلگ راستے پر ڈال دیا ہے، الگ بدلے میں دوسری عیدیں عطا فرما دی ہے. نمبر 3، نمبر 4، چوتھی بات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور حدیث ہے وہ واقعہ آپ کو معلوم، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کے ماننے والوں کو ایسی جگہوں پر جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے جہاں پر غیر مسلموں کا تہوار منایا جاتا رہا ہو. غیر مسلموں کے تہوار میں جانا، شرکت کرنا، ہے نا، ڈونیشن دینا، چندہ دینا، یا تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، مبارکبادی دینا، گریٹنگز کا، وشز کا تبادلہ کرنا، یہ تو دور کی بات ہے. اسلام کے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام کسی ایسی جگہ جا کر کے نہیں کر سکتے جہاں پر اسلام کے خلاف مشرکوں کا، کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا، کوئی بھی ہو، ان کی کوئی عید منائی جاتی رہی ہو. مشہور روایت ہے، مشہور روایت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت. بوانا کے مقام پر انہوں نے نظر مان لی کہ بوانا کے مقام پر جاؤں گا اور وہاں پر میں نے نظر مانی ہے کہ جا کر کے وہاں پر ایک اونٹ ذبح کروں گا. کہاں؟ بوانا کے مقام پر. بوانا ایک جگہ ہے مکہ سے کچھ فاصلے پر، مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے بوانا نامی. وہاں جا کر کے میں کیا کروں گا؟ اونٹ ذبح کروں گا. نظر مانی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں نے نظر مانی ہے کہ اونٹ ذبح کروں گا اللہ کے لیے، شرک نہیں، اللہ کے لیے اونٹ ذبح کروں گا میں. ٹھیک ہے، اونٹ ذبح کر سکتے ہو، لیکن 2 سوالوں کا جواب دو. نمبر 1، جہاں تم بوانا کا مقام جس کا نام تم لے رہے ہو وہاں جا کر ذبح کرنے کی بات تم نے کہی ہے، وہاں پر کیوں ذبح کرنا ہے؟ پتہ لگا لو کہ وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی.
هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا تو نہیں کبھی ہوتی تھی؟ آج چاہے نہ ہو رہی ہو لیکن کبھی جاہلیت میں اس جگہ پر بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ اگر پوجا ہوتی رہی ہو کبھی تو آج وہاں جا کر تم اللہ کے لیے بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اسلام نے ایمان کی، اسلام نے عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کی اتنی فکر کی ہے۔ جاہلیت میں جہاں بت کی پوجا ہوتی رہی ہو، آج وہاں کوئی بت نہیں ہے تو بھی وہاں پر جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام نہیں کر سکتے، جانور ذبح نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان فيها عید من اعیاد الجاہلیہ، اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں جہاں تم جانور ذبح کرنا چاہتے ہو وہاں پر جاہلیت میں کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا تھا؟ جاہلیت میں کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا تھا، یعنی اگر وہاں پر جاہلیت میں کوئی تہوار منایا جاتا رہا ہو تو پھر تم وہاں پر جا کر کے اللہ کے لیے بھی جو تم نے نظر مانی ہے وہاں پر اونٹ ذبح نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے لیکن اسلام کیا بتلا رہا ہے؟ اگر جاہلیت میں کبھی وہاں پر عید منائی جاتی رہی ہو، تہوار منایا جاتا رہا ہو، کوئی میلہ لگتا رہا ہو جاہلیت والوں کا، تو ایسی جگہ پر جا کر کے ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے کتنی کڑی شرطیں لگائی ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان کسی جاہلیت کے تہوار منانے کی جگہ پر جا کر کے، آج کوئی تہوار وہاں نہیں لگتا، میلہ نہیں لگتا، کوئی خوشی نہیں منائی جاتی ہے، کبھی جاہلیت میں ہوتا تھا تو بھی آج وہاں جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو آپ بتائیے کہ ایک مسلمان کو کیسے اس بات کی گنجائش مل سکتی ہے، اجازت مل سکتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے مشرکانہ تہواروں میں جائے، شرکت کرے، مبارکبادی دے، تعاون کرے، چندے دے، مبارکباد پیش کرے، وشیز کرے، گریٹنگز کا تبادلہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھا اگلی بات، پتہ نہیں چوتھی کی پانچویں بات، اگلی بات کیا سمجھنا ہے ہمیں؟ ایک دو باتیں اور پھر میں اخیر کی طرف آ رہا ہوں۔ اگلی بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بنیادی بات یاد رکھیں اور اسے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں۔ احساس نہیں رہتا، ہم بھول جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور کیوں بھول جاتے ہیں؟ حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، کیسے دوریاں رکھیں، کیسے بیر رکھیں؟ کوئی دوری نہیں، بیر نہیں، لیکن جب ان کا دین الگ ہے، آپ کا دین الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ توحید کا، ان کا عقیدہ شرک کا، تو بیر تو ہے ہی۔ توحید اور شرک میں کب دوستی ہوگی میرے بھائیوں؟ تو وہ تو بیر رہنا ہی رہنا ہے۔ اگر وہ بیر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ شرک اور توحید دونوں کو ملا دیا جائے، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ قیامت کے قائم ہونے کا دن ہوگا جب توحید، اللہ کا نام لیوا کوئی باقی نہ بچے گا۔ اسی لیے دنیا اللہ نے قائم کی ہے کہ اس روئے زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، شرک کے ذرے ذرے کا خاتمہ ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ تو اب یہ مسئلہ آ جاتا ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کسی بھی غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرتا ہے، تہوار میں، عید میں، تہوار میں شرکت کرتا ہے، ان کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، اور وہ جہاں خوشی مناتے ہیں وہاں جاتا ہے، یا ان کی عبادت گاہوں میں جاتا ہے، ان کے کنیسوں میں جاتا ہے، گرجا گھروں میں جاتا ہے، یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، اللہ کی لعنت کا سبب ہے، اللہ کے غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، امام ابن ابی شیبہ وغیرہ نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لا تدخلوا المشرکین فی کنائسہم، مشرکوں کے، یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں ان کی خوشی کی مناسبت پر شرکت مت کرو، فإن اللعنۃ تنزل علیہم، کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ایک سے زیادہ کئی روایتیں ہیں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ
اللہ کے نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحت کے ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں، غیر مسلموں کے تہواروں میں، ان کے عیدوں میں، ان کے گرجا گھروں میں، ان کی خوشیوں میں شرکت مت کرو، کیونکہ جب تم جاتے ہو، شرکت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اور خطرہ ہے کہ تم بھی اس لعنت کی زد میں آ جاؤ۔ اس لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے چلا گیا، ٹھیک ہے چلا گیا، گنجائش نہیں، گنجائش نہیں، یاد رکھ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس معنی کی اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو یہ 31 آ رہا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی سال جاتا ہے، کوئی سال آتا ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مبارکبادی چلتی ہے، مبارکبادی، دعاؤں کا تبادلہ، نیا سال مبارک۔ ہر نیا سال جب آنے والا ہوتا ہے تو مبارکبادی دیتے ہیں۔ 25 جا رہا ہے، 26 آ رہا ہے کہ نہیں؟ جب 25 شروع ہو رہا تھا تب بھی یہی بات آئی تھی نا، 2025 مبارک ہو، مبارکبادی دے دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں چیک کرتے ہیں کہ وہ سال مبارک ہوا بھی یا نہیں ہوا۔ ہمیں جائزہ بھی تو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے کہ ہم نے جب 25 شروع ہونے والا تھا تو ہم نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی تھی کہ اللہ کیا ہو، آپ کا یہ نیا سال مبارک ہو۔ تو سال چلا گیا، اب تو چند دن باقی بچے ہیں، وہ مبارک رہا یا نہیں رہا، مبارک رہا یا نہ مبارک رہا، اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ رسم ہے، بس بول دینا ہے۔ اب کتنے گناہوں کے ساتھ، معاصی کے ساتھ، منکرات کے ساتھ، حرام کے ساتھ، حلال کے ساتھ پورا سال یہاں تک پہنچا ہے، پھر 2-3 دن بچا ہے، تو پھر نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ ہمیں مبارکباد دینے کی ایک تو گنجائش نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ میرے بھائیوں، اگر اس کی گنجائش ہوتی تو ہم تو محرم کے آنے پر مبارکبادی کی دعا دیتے۔ محرم جو اسلامی سال ہے، اور یہ کون سا سال ہے؟ یہ اسلامی بھی نہیں ہے اور عیسائی بھی نہیں ہے، عیسائی سال بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ سال عیسائیوں کا نہیں ہے۔ عیسائیوں نے بعد میں اپنے آپ کو اور اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اس سال سے جوڑ دیا ہے، اور یہ مشہور ہو گیا کہ سال کس کا ہے؟ یہ عیسائیوں کا سال ہے۔ سال عیسائیوں کا نہیں ہے، یہ ابھی بات آ رہی ہے کہ سال عیسائیوں کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، کئی ہزار سال پرانا۔ یہ یونانی اور رومیوں کا اور یونانیوں کا سال ہے، رومیوں کا اور یونانیوں کا سال ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ اچھا، میں بہرحال یہاں بات کر رہا تھا میں، یہ جو ابھی نیا سال آئے گا اور آخری سیکنڈ 12 بجے والا ہے نا، 31 تاریخ کی رات اور 1 سیکنڈ کے بعد جب 1 تاریخ لگ جائے گی، اس وقت عیسائیوں کا کام کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ عیسائیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ عیسائی اس سے پہلے پوری تیاریوں کے ساتھ، عید ہے ان کی، خوشی کا دن ہے، سب نئے کپڑے، نئے لباس، نئے کھانے پینے کے ساتھ اور طاری ہے نا زیب و زینت کے ساتھ، سارے ڈیکوریشن کے ساتھ، جہاں ان کو موقع ملتا ہے جمع ہوتے ہیں، چاہے ان کے گرجا گھر ہوں، ان کے کنیسے ہوں، یا کوئی ہال ہو، کوئی فنکشن کی جگہ ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو، جمع ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے سے الگ الگ قسم کے کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے، مجلس سجی ہوتی ہے، کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں مجلس کے بیچ میں دونوں طرف سے، اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے بعد تصور میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اب، اور وہ پلیٹ، اس کے برتنوں کے، کھانوں کے برتن کے ڈھکن کھول دیے جاتے ہیں، اندھیرا کر دیا جاتا ہے اور کھانوں کے ڈھکن کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ رب سبحانہ و تعالی اتر رہا ہے، اور اتر کر کے سال نیا شروع ہو رہا ہے، اب ان کھانوں میں برکت نازل فرمائے گا۔ اس وقت تک ہم اس کھانے کو نہیں کھائیں گے جب تک کہ رب ان کھانوں میں برکت نازل نہ کر دے، اس عقیدے کے ساتھ۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ تثلیث، ٹرینٹی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کا تیسرا ہے، ایسے لوگوں نے کفر کیا۔ تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے، 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنے والے، سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا
بیٹا ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام اتر کر کے آ کر کے ان کھانوں میں برکت ڈال کر کے جائیں گے، تب ہم ان کھانوں کو کھائیں گے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ گھڑی 12 بجے کی مکمل ہوتی ہے اور 12:01 ہوتا ہے، لائٹیں کھل جاتی، آن کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد شوق سے اس کھانے کو ایک دوسرے کو بانٹ کر کے کھلایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کھانوں میں برکت نازل کر دی ہے، اور اس کو کھاؤ کھلاؤ بانٹو، پورے سال برکت کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور اس دسترخوان پر شراب، قسم قسم کی شراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يحل لمؤمن ان يجلس على مائدۃ يدار علیہ الخمر، ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس پر شراب کا دور چلایا جا رہا ہو۔ شراب پیے نہ پیے یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں، شراب تو حرام ہے ہی، اس کی کہاں گنجائش ہے، لیکن ایسے دسترخوان پر بیٹھنا بھی حرام ہے جس پر کہیں اس کنارے کوئی شراب کا دور چل رہا ہو، شراب سرو کی جا رہی ہو، شراب موجود ہو، لائی گئی ہو، رکھی گئی ہو دسترخوان کے اوپر، ایسے دسترخوان پر بھی مسلمان کو بیٹھنے سے منع کر دیا گیا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ نئے سال کے جشن والا تہوار جو ہے، کیا بس اتنا ہی ہے کہ یہ 31 تاریخ گئی، 25 کی، اور 26 کی پہلی تاریخ آ گئی؟ اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا کا پورا معاملہ نئے سال کی جشن کا مسئلہ، ہیپی نیو ایئر کا جو پورا تصور ہے، پورا کنسپٹ ہے میرے بھائیوں، وہ یہ مشرکانہ تصور ہے عیسائیوں کا، سراسر کفریہ اور شرکیہ تصور۔ یہاں سے وہ نئے سال کا جشن شروع کرتے ہیں، اور عیسائی دنیا بلینز خرچ کرتی ہے اس فنکشن کے لیے، اور سب کو شریک کرنے کی بات کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا عیسائیت کی لپیٹ میں آ جائے، دین کا عقیدے کا کوئی فرق باقی نہ بچے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آئیں گے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے لوگ، آپ تین کا عقیدہ رکھتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ، ہم توحید کا عقیدہ، توحید پرست کبھی تثلیث کے عقیدے کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ عیسائی دنیا چاہتی ہے یہ ایک کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ، اس سے جو ڈیفرنس ہوتا ہے اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری دوریاں ختم ہو جائیں، سب کے سب آ جائیں، اور نئے سال کے جشن کے نام پر سب اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر دیں۔ اور اس کے پیچھے عیسائیوں کا مقصد کیا ہے؟ زمالت الادیان، تقارب الادیان، ادیان کو قریب کرنا، ادیان کو، مذاہب کو کیا کرنا؟ قریب کرنا، فاصلے دوریاں ختم کرنا۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس اور کیا باقی بچے گا اگر ہم عقیدے کا فاصلہ ختم کر دیں، توحید کا فاصلہ ختم کر دیں، تو پھر ہمارے پاس کیا باقی بچے؟ ہم تو پورے طور پر اسلام سے پورے طور پر ہم خارج ہو جائیں گے میرے بھائی۔ یہ ہے ان لوگوں کا طریقہ۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ سال عیسائیوں کا سال نہیں، یہ سال کس کا ہے؟ یہ سال یونانیوں کا ہے، رومیوں کا سال ہے، بہت پرانا، اور 750 سال گزر چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد کتنے سال گزر چکے تھے؟ 750 سال گزر چکے تھے۔ تب عیسائیوں نے سوچا کہ کم سے کم ہمیں بھی تو اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ تو 750 سال پہلے پیچھے جا کر کے، گھوم کر کے، ریوائز پیچھے جا کر کے دیکھا کہ اگر یہ جو جنوری فروری کا سال ہے، اگر اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کون سی تھی اور ختنے کی تاریخ کون سی تھی؟ تو ڈھونڈ کر کے پیچھے جب لوٹ کر کے گئے اور جوڑا، حساب لگایا، تو انہیں پتا چلا کہ وہ دسمبر کی 25 تاریخ تھی جب عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، اور جنوری کی 1 تاریخ تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کا ختنہ ہوا تھا۔ 25 دسمبر ہے نا میرے بھائیوں۔ اگر عیسیٰ کی پیدائش سے اس سال کا تعلق ہوتا تو وہاں سے سال شروع ہوتا جہاں عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال کے 12 مہینے گزر گئے، 12ویں مہینے کی 25 تاریخ کو عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ رومیوں کا سال ہے، یونانیوں کا سال ہے، اور یہ پہلے 10 مہینہ تھا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہیں عرض کیا، 10 ہی مہینے کا سال تھا یہ، جنوری فروری اس میں شامل نہیں تھا، مارچ سے اس کی شروعات ہوتی تھی۔ بعد میں ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کی تاریخ ہے یہ، اس وقت جب رومیوں کی، یونانیوں کی بات ہے،
ان کے زمانے میں 10 مہینے کا سال ہوتا تھا. بعد میں انہی کے کسی آدمی نے, کسی قیصر بولس نے آ کر کے, کسی بادشاہ نے آ کر کے پھر کوشش کی اور اس کو 2 مہینہ بڑھایا, اور 2 مہینہ بڑھانے کے بعد اسے 12 مہینہ پورا کیا. اس کے باوجود بھی 365 دن پورے مکمل نہیں ہوتے تھے, تو اس کے بعد کسی کو 30 بنایا, کسی کو 31 بنایا, کسی کو 28 بنایا, کسی کو 29 بنایا, اور اس طرح سے 365 دن سال کے مکمل کیے. اور یہ جنوری فروری جو نام دیکھ رہے ہیں, یہ نام کس کے نام ہے؟ یہ مورتیوں کے نام ہے, مورتیوں کے, دیوی دیوتاؤں کے نام ہے. یہ یونانیوں کے, رومیوں کے دیوی دیوتاؤں کے, ان کے خداؤں کے, باطل معبودوں کے نام ہیں, ان کے بادشاہوں کے نام ہیں کچھ, اور زیادہ تر ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں. ایسے ہی یہ جو دنوں کے نام ہیں, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, یہ سب بھی انہیں رومیوں, یونانیوں کے چھوٹے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں, ان کے چھوٹے بادشاہوں کے نام ہیں. یہ سارے نام سب یونانیوں کے, رومیوں کے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, عیسائیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تاریخ پہلے سے چل رہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, عیسائیوں کو 750 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ ہم پیچھے گھوم کر کے دیکھیں کہ عیسیٰ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے, تو انہوں نے ڈھونڈا تو ان کو 25 دسمبر ملا, اور اس طرح سے اس کے بعد سے ان لوگوں نے اس کو منانا شروع کر دیا. یہ ہے اس کی مختصر طور پر تاریخ. میرے بھائیوں, آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, 1-2 باتیں. ایک بات اس میں سے یہ تھی کہ ابھی جو بات چل رہی تھی کہ تحفے تحائف دینا ان شرکیہ عیدوں کی مناسبت پر, ان شرکیہ کفریہ عیدوں کی مناسبت پر تحفے تحائف کا دینا, یعنی دینا یا ایکسیپٹ کرنا, یہ سب خوشی میں شریک ہونا ہے, اور یہ خوشیاں مشرکوں کی خوشیاں ہیں, شرکیہ مناسبتیں ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے, ان سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں, اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام اہل ذمہ کے اندر بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مشرک کو اس کے تہوار کے موقع پر, اس کی عید کے موقع پر مبارکباد دیتا ہے, تو گویا کہ اس کو شرک کرنے کی مبارکباد دیتا ہے. یہ کہتا ہے مبارک ہو آپ کو شرک کرو, مبارک ہو آپ کو صلیب کا سجدہ کرو, مبارک ہو آپ کو غیر اللہ کا سجدہ کرو. ایسے ہی ہے مبارکباد دینا, اس لیے مبارکباد دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں ایک آدمی زنا کرتا ہو, ایک آدمی شراب پیتا ہو, اگر کوئی آدمی زنا کرنے پر, چوری کرنے پر, شراب پینے پر کسی کو مبارکباد دیتا ہو, تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم وہ ہے جو عید کی مناسبت پر کسی مشرک کو, کافر کو مبارکباد دیتا ہے, کیونکہ وہ شرک پر مبارکباد دے رہا ہے اور یہ حرام پر مبارکباد دے رہا ہے. شراب پینا حرام ہے, چوری کرنا حرام ہے, زناکاری کرنا حرام ہے, تو ایک حرام کام پر مبارکبادی دینا اس کے بالمقابل اخف ہے جو شرک پر اور بت پرستی پر, غیر اللہ کی پوجا پر مبارکباد دے رہا ہو. اتنا خطرناک مسئلہ ہے, اس کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا. ہمیں اپنے ایمان کے, اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا بے انتہا ضروری ہے. اچھا, مزید جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو تحفے تحائف کی بات چل رہی ہے نا, اس حوالے سے کچھ روایتوں کا حوالہ بعض اپنے علماء بھی دیتے ہیں, اور لوگ بھی ان باتوں کو پیش کرتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, اشارہ صرف کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کئی روایتیں اس انداز کی موجود ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایسے ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور ان کے علاوہ بھی اور بھی روایتیں ہو سکتی ہیں. ان لوگوں سے, یعنی ان صحابہ کرام سے ایسی بعض روایتیں ملتی ہیں, موجود ہیں. ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں ان روایتوں کو نقل فرمایا ہے. ان میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ ان میں بات یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی نے, یا حضرت ابو برزہ اسلمی نے, یا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, ان صحابہ اور صحابیہ نے کیا کیا ہے؟ مجوس, جانتے ہیں نا مجوس, آگ کی پوجا کرنے والے, زردشت جو ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے, آگ کی پوجا کرنے والے پڑوسیوں نے تحفہ دیا تو ان کا تحفہ قبول کر لیا. روایتوں میں کیا ہے کہ مجوسیوں نے تحفہ دے دیا. اب مجوسیوں کی اپنی عید ہے, ان کی اپنی عید ہے مثال کے طور پر, تو انہوں نے کیا کر دیا؟ تحفہ دیا, اور تحفے کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. یا عید کی مناسبت نہیں ہے,
ایسے بھی پڑوس میں تھا وہ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، اس نے تحفہ دیا تو تحفے کو کیا کر لیا انہوں نے؟ قبول کر لیا۔ یا ام المومنین عائشہ نے کہا کہ اگر کوئی مجوسی تحفہ دیتا ہے تمہیں تو اگر وہ جانور کا تحفہ دیتا ہو، گوشت وغیرہ کوئی لا کر کے دیتا ہو تب تو اسے مت لو، لیکن اگر وہ تمہیں مطلب سبزی ترکاری یا پھل وغیرہ کی شکل میں اگر کوئی تحفہ لا کر کے دیتا ہے تو اسے کیا کر لو؟ قبول کر لو۔ اس طرح کی روایتیں ام المومنین عائشہ کے بارے میں سے اور حضرت علی بن ابی طالب سے، حضرت ابو برزہ اسلمی سے موجود ہیں۔ ان روایتوں کو ہمارے بعض احباب اور بعض علماء بھی اسے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر تحفہ مشرکوں کا تحفہ لینا جائز ہے۔ ام المومنین عائشہ نے لیا یا لینا جائز قرار دیا، ابو برزہ اسلمی نے لیا یا حضرت علی بن ابی طالب نے لیا، اس طرح کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کا ان روایتوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی روایت سند کے ساتھ، سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہ ساری روایتیں کیا ہیں؟ یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، ساری روایتیں ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ اس لیے ان کو بنیاد بنا کر کے تحفے تحائف کا لینا دینا یہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ دوسری بات، اگر ان میں سے کوئی روایت صحیح بھی ہو مثال کے طور پر، تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ تحفہ تحائف کب دیا گیا ہے۔ کیا کسی تہوار کی مناسبت پر دیا گیا ہے کہ محض پڑوس میں تھا تو پڑوسی جیسے کھانا پکا کر کے اپنے پڑوسی کو بھیج دیتا ہے، ایسے ہی پڑوسی نے آپ کے ہاں بھیج دیا جیسے آپ اپنے پڑوسی کو کھانا بنا کر کے بھیج دیتے ہیں؟ دونوں باتوں میں کیا ہے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک بحیثیت پڑوسی تحفہ دینا اور ایک عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر تحفہ دینا، ان دونوں تحفوں کے اندر بھی کیا ہے؟ فرق ہے۔ اس لیے بھی فرق جاننا ضروری ہے۔ آخری بات، بالکل اختصار کے ساتھ، آخری بات یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں جب ہو رہی ہیں، ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی ہیں یا ہماری مائیں بہنیں ہیں جن کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کے پڑوس میں کوئی ہے نا، مثال کے طور پر کوئی مسلم ہے، غیر مسلم کوئی مثال عیسائی ہے، کوئی کرسچن ہے، یہودی ہے یا کوئی اور بھی ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہے، تو مسئلہ ان کے ساتھ بھی پیش آتا ہے کہ وہ تحفے تحائف آ رہے ہیں، ہے نا، دیوالی کے موقع پر، ہولی کے موقع پر یا کرسمس کے موقع پر یا اور کسی موقع پر، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے، وطن ہے، اس میں تو رہن سہن کا جو مسئلہ ہے وہ تو ملا جلا ہے نا، سب آپس میں گھلے ملے ہوئے، ہر جگہ آبادیاں اس انداز کی ہیں کہ پڑوس میں کوئی فلاں ہے، پڑوس میں کوئی فلاں ہے، دائیں طرف کوئی ہے، بائیں طرف کوئی ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے، البتہ اس سے بچ سکے تو بچنا مطلوب ہے، یہ بھی یاد رہے۔ ایک مسلمان سے مطلوب ہے کہ اگر وہ ممکن ہو اس کے لیے تو وہ اپنا رہن سہن، اپنی رہائش ایسی جگہ پر بنائے جہاں اسلامی ماحول ہو، اسلامی تعلیم ہو، اسلامی تہذیب ہو، اسلامی کلچر ہو اور مسجد کا انتظام ہو، مسجد کے پاس اپنا سکن، اپنی رہائش کا انتظام کرے۔ یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے، کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہو جہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہو تو ٹھیک ہے تو کم سے کم اگر وہاں ہے رہنا پڑ رہا اس کو مجبوراً، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، گنجائش نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے ضروری ہے کہ اپنے دین، ایمان، عقیدے، اپنی عبادت اور اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کے اخلاق، کردار، ان کے کلچر کی حفاظت کرے، بے انتہا ضروری ہے۔ اس میں غفلت کرنا بڑا خطرناک ہے، اس میں بالکل بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آج صورتحال کیا بن گئی ہے؟ عام طور پر بچوں کی، نوجوانوں کی، خاص طور پر یہ ہے کہ میڈیا کے بہاؤ کی وجہ سے وہ مطلب اونچا پن سمجھتے، یورپ کا رہن سہن، یورپ کا کھانا پینا، مغرب کا کلچر، مغرب کا کپڑا، مغرب کا لباس، ان کے جیسے بال، ان کے جیسی سٹائل، ان کے جیسا ہے نا پہناوا، ایسا ان کو لگتا ہے کہ وہ اونچی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ تو بس ایسے ہی پچھڑے پن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو نظریہ ہے نا، یہ اسلام کو عزت کا جو سامان سمجھنا چاہیے اس کے خلاف ہے۔ یہ ہمیں اسلام کی ہر چیز ہمیں عزت دینے والی ہے، اور ہم اگر متاثر ہو جائیں، مروب ہو جائیں تہذیب میں، کلچر میں، پہناوے میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، اسٹائل میں، بول چال میں، بال میں، آج کل تو بالوں کا مسئلہ بھی یہی ہے، پہناوے کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے یورپ والے، مغرب والے، یہودی، عیسائی پہنتے ہیں، ہم بھی پہنیں گے تو ہم اعلیٰ معیار کی زندگی گزاریں گے، اور اگر ایسا نہیں رہیں گے تو پچھڑے پن کی اور دقیانوسی کی زندگی گزاریں گے۔
اس طرح ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، ہم جو ہے فلاں کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں عیسائی ہیں، ہمارے ساتھ میں فلاں ہیں، ہمارے ساتھ میں فلاں ہیں، کیا کریں؟ فلاں کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کمپنی والے کی طرف سے تحفہ ملتا ہے، کیا کریں؟ ہم اس کو لیں کہ نہ لیں؟ فنکشن ہوتا ہے، ایسی موقعوں پر ہم اس میں جائیں کہ نہ جائیں؟ ایسی صورت میں جواب وہی ہے میرے بھائیوں کہ آپ سے جتنا ممکن ہو آپ اس سے آخری حد تک بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اتقوا اللہ ما استطعتم، اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، جتنا پاسبل ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے، آخری دم تک تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں مجبور ہو جاؤ گے تو مجبوری آپ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں ہے۔ اب مجبوری کہاں ہے؟ مجبوری بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں۔ اللہ جانتا ہے کہ بندہ مجبور ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو دوستانے کے ہاتھ بڑھانے کے لیے، رواداری اور بھائی چارہ کے نام پر بہت سارے کام کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھائی چارہ کے نام پر بھائی چارے کی سوچ سے کام کریں اور کہیں مجبوری ہے ہماری۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجبوری اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں، جہاں تک ہو سکے آخری دم تک بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کو، کسی بھی جان کو اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے، اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر احکام لاگو کرتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے، جتنا اس کے بس میں ہے۔ جو اس کے بس سے باہر ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بس سے باہر۔ تو اگر ایسی نوبت آ جائے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آخری دم تک ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم بچیں، لیکن جہاں مشکل آ جائے، مجبوری آ جائے، کوئی راستہ نہیں ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا اندیشہ ہے نا، بڑے نقصان کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں مضطر، مجبور جس کو ہم کہتے ہیں، مضطر کا مطلب مجبور جس کو ہم کہتے ہیں نا، یعنی ایسا اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں بہت کچھ اپنی جان کا، مال کا ضرر لاحق ہوگا، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا ضرر لاحق ہوگا۔ ایسی صورتحال ہو جائے تو انسان مجبور مانا جائے۔ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ ہم جانتے ہیں، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ جس میں اللہ نے صاف فرمایا کلمہ کفر کہنے کے بارے میں، کلمہ کفر کہنے کے بارے میں، ایک آدمی مجبور ہو جائے، ہے نا، مجبور کر دیا جائے، کیا کرے گا؟ کلمہ کفر کہہ دے گا، دل ایمان پر مطمئن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا مجبوری کی صورتحال آ جائے، آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہو جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، سور حرام ہے، جانور حرام ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن فمن اضطر، مجبور ہو جائے کوئی آدمی، غیر باغ ولا عاد، نہ اس کو چاہت ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، ان دو شرطوں کے ساتھ، نہ چاہت ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، دو شرطوں کے ساتھ، فلا اسم علیہ، اگر آدمی جان بچانے کے لیے حرام کی بوٹی استعمال کر لیتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ جاتی ہے تو فلا اسم علیہ، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھ، اگر مجبور ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، بڑا نقصان ہوگا، ہمارا بائیکاٹ کریں گے، سماجی بائیکاٹ نہیں رہنے دیں گے، ہے نا، ستائیں گے، ماریں گے، ہے نا، وغیرہ، اس طرح کی صورتحال نازک ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ مجبور ہیں، ورنہ ہمیں چاہیے کہ ہم دلی طور پر اپنے ایمان و عقیدے کی بچانے کی فکر کریں۔ سماج اور معاشرے کے مسائل الگ ہیں اور دین اور ایمان کے مسائل الگ ہیں، دونوں کو خلط ملط بالکل نہیں کرنا ہے۔ یہی فرق ہے اسلام میں اور غیر اسلام میں، اور خوشی کی مناسبت ہو یا غم کی مناسبت ہو، کسی بھی صورت میں اسلام کی بنیادوں سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، سودا نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تنازل، کسی بھی طرح کی مداہنت نہیں کی جا سکتی ہے۔ مداہنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین سے سمجھوتا کر لینا، تنازل کر لینا، اور رواداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین پر باقی رہتے ہوئے جتنی گنجائش ہے اتنی گنجائش کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ رواداری ہے۔ ابھی رواداری کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس میں رواداری کا معنی، مفہوم اور اس کی شکلیں اور اس کے بہت سارے احکام اور مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غیر مسلم تہواروں، اس غیر اسلامی تہواروں
کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس سلسلے میں اسے بہت اچھی طرح سے سمجھنے اور ازبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر حالت میں، حالات کتنے بھی نازک ہو جائیں، ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری توحید کسی بھی صورت میں مجروح نہ ہونے پائے، کسی بھی صورت میں ہم اپنے عقیدے کو متاثر نہ کریں، اور سب کے لیے، ہمارے بھائی ہوں، ہماری بہنیں ہوں، ہماری مائیں ہوں، ہمارے بڑے ہوں، ہمارے چھوٹے ہوں، ہمارے جوان ہوں، سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اسلام کو اپنی عزت اور شان و شوکت کا سبب اور ذریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔